پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے. The Voice of National Audio Library for the Blind. یہ قول رسول ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. سامعین کرام، اب چھٹا باب شروع کرتے ہیں. چھٹا باب اذان کے بارے میں ہے. اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے اذان دو. سامعین کرام، پانچوں وقت کی نماز فرض کے لیے، جس میں جمعہ بھی ہے، اذان سنت مؤکدہ ہے. اذان وقت پر کہنی چاہیے. اگر وقت سے پہلے کہہ دی تو دوبارہ کہی جائے. فرض عین کے علاوہ کسی اور نماز کے لیے اذان نہیں ہے، یعنی کہ فرضوں کے علاوہ جو جمعہ میں اذان دی جاتی ہے ان کے علاوہ کسی اور نماز کے لیے اذان نہیں ہے. جیسے آپ اندازہ لگا لیں نوافل کے لیے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اسی طرح عیدین کے لیے ان کے لیے اذان نہیں ہے. عورتوں کو یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، عورتوں کو اذان کہنا مکروہ تحریمی ہے. بے وضو کی اذان ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اس لیے بہتر یہ ہے باوضو اذان دی جائے. بلند جگہ قبلہ رو کھڑے ہو کر کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان کہنی چاہیے. آئیے اذان سماعت فرمائیں. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سامعین کرام، یہ تھی اذان.
آئیے آگے چلتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائنی طرف منہ کرنا اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف منہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر فجر کی اذان ہو تو حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم یعنی نماز نیند سے بہتر ہے یہ بھی کہنا سنت ہے۔ یہ کب؟ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ۔ اقامت اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے کے وقت جو تکبیر یا اقامت کہی جاتی ہے اس کے الفاظ اذان کے مثل ہیں، یعنی کہ جیسے اذان ہے ویسے ہی اقامت ہے۔ چند باتوں میں فرق ہے، یعنی کہ حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ یعنی جماعت کھڑی ہو گئی یہ کہے۔ اذان کے مقابلہ میں آواز پست ہو، یعنی کہ جو آپ اقامت کہہ رہے ہیں وہ طرز میں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اقامت آپ طرز میں جب کہیں گے تو آواز ہلکی ہونی چاہیے۔ اس کے کلمات جلد جلد کہے جائیں، کانوں میں انگلیاں نہ ڈالی جائیں۔ اجابت اذان و اقامت۔ سامعین کرام، اذان و اقامت دونوں کی اجابت مستحب ہے۔ اجابت کا مطلب یہ ہے کہ سننے والا بھی وہی کلمات کہتا جائے، اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے وقت انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے اور پہلی مرتبہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اور دوسری مرتبہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر کہے۔ جو ایسا کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے اور اس کی آنکھوں کی روشنی کبھی نہ جائے گی۔ اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے۔ اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت وبررت کہے۔ اور اقامت میں قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہا کہے۔ اب سامعین کرام، اذان کی دعا سماعت فرمائیں۔ اذان کے بعد مؤذن اور سامعین درود شریف پڑھ کر یہ دعا پڑھیں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمین۔ ترجمہ: اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، The Voice of National Audio Library for the Blind. یہ قول رسول ہے۔ 7واں باب نماز کے بارے میں ہے۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض میں سب سے بڑا فریضہ نماز ہے۔ قرآن و حدیث پڑھنے والے جانتے ہیں کہ نماز کس قدر اہم اور ضروری ہے، اور اس کو چھوڑنے کا انجام کتنا سخت اور ہولناک یعنی کہ کتنا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھو۔ سامعین کرام، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر 5 وقت نماز فرض عین ہے۔ اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے، اور اس کا بلا عذر شرعی چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ خالص عبادت بدنی ہے، اس میں نیابت جاری نہیں ہو سکتی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کی طرف سے دوسرا پڑھ لے، یہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کے بدلے میں زندگی میں کچھ مال بطور فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ دوبارہ مسئلہ سماعت فرمائیں۔ اس میں نیابت نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کی نماز کسی کی طرف سے پڑھے اور نہ ہی اس کی طرف سے
زندگی میں کچھ مال بطور فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ دین کا ستون ہے، اس کا قائم رکھنا دین کا قائم رکھنا ہے۔ یہ سفر و حضر کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر بیماری وغیرہ کی وجہ سے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھے۔ اسے باجماعت ادا کرنا تنہا ادا کرنے سے 27 درجہ بہتر ہے۔ اب طریقہ سماعت فرمائیں۔ سامعین کرام، نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز پڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نمازی کا بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ پاک ہو، اور نماز کا وقت ہو گیا ہو، پھر باوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے دونوں پاؤں کے درمیان 4-5 انگل کا فاصلہ کر کے کھڑا ہو جو نماز پڑھنی ہے۔ اس کا دل سے ارادہ کرے اور زبان سے کہنا مستحب ہے۔ مثلا نیت کی میں نے آج کی نماز ظہر 4 رکعت نماز فرض یا سنت کی اللہ کے لیے، منہ میرا کعبہ کی طرف، اگر امام کے پیچھے ہو تو کہے پیچھے اس امام کے، اور دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک لے جائے، اس طرح کے ہتھیلیاں قبلہ کو ہوں اور انگلیاں نہ کھلی ہوئی ہوں نہ ملی ہوئی ہوں بلکہ اپنی حالت پر ہو۔ اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے باندھ لے، اس طرح کہ داہنی ہتھیلی بائیں کلائی کے سرے پر ہو اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر اور انگوٹھا اور چھنگلیاں کلائی کے اغل بغل ہو، اور نظر سجدہ کی جگہ پر رہے اور ثنا پڑھے۔ ثنا قیام کے وقت جو ثنا پڑھی جاتی ہے تکبیر تحریمہ کے بعد، سماعت فرمائیے توجہ کے ساتھ۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ترجمہ: پاک ہے تو اے اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز شروع کر دی تو ثنا پڑھ کر خاموش رہے۔ دوبارہ مسئلہ یہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اگر جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے نماز شروع کرے تو ثنا پڑھ کر خاموش رہے اور امام کی قرات سنے، اور اگر تنہا ہو تو ثنا کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ لے۔ تعوذ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان و مردود سے۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد امام اور مقتدی دونوں آہستہ سے آمین کہے۔ ترجمہ: سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ اس کے بعد بطور مثال یہ سورہ اخلاص پیش کی ہے، باقی جو آپ کو صورت آتی ہو وہ آپ پڑھیں۔ سورۃ الاخلاص: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا یعنی کہ پیدا کیا اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ سامعین کرام، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے اور گھٹنوں کو ہاتھ کی انگلیوں سے مضبوط پکڑے اور اتنا جھکے کہ سر اور کمر برابر ہو جائے، اور کم سے کم 3 بار کہے رکوع کی تسبیح: سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا۔ اگر جماعت ہو تو پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے صرف امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا۔ تسمیع سماعت فرمائیں: سمیع اللہ لمن حمیدہ۔
اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ قوما، پھر دونوں ہاتھ چھوڑ کر سیدھا کھڑا ہو جائے اور مقتدی تحمید کہے، یعنی ربنا لک الحمد، اے ہمارے پروردگار سب تعریف تیرے ہی لیے ہیں۔ تنہا نماز پڑھنے والا تسمیع اور تحمید دونوں کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے، اس طرح کہ پہلے گھٹنے پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، پھر ناک اور پھر پیشانی خوب جمائے اور چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھے، اور مرد بازوؤں کو کروٹوں سے اور پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھے، اور کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں، اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ قبلہ رو زمین پر جمے ہوئے ہوں، اور کم سے کم 3 مرتبہ یہ کہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار بہت بلند۔ جلسہ، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ سے اس طرح اٹھے کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں اور بایاں قدم بچھا کر اس پر بیٹھے، اور داہنا قدم کھڑا کر کے رکھے کہ اس کی انگلیاں قبلہ رو ہوں، اور ہاتھ رانوں پر گھٹنوں کے قریب رکھے کہ ان کی انگلیاں بھی قبلہ رو ہوں، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے، اس طرح دوسرا سجدہ کرے اور پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ قیام، تسمیہ، فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر اسی طرح رکوع سجود کرے، لیکن امام کے پیچھے مقتدی بسم اللہ، فاتحہ اور سورت نہیں پڑھے گا، وہ خاموش کھڑا رہے گا۔ قعدہ، دوسری رکعت کے دونوں سجدوں سے، دوبارہ سماعت فرمائیں، دوسری رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر اس طرح بیٹھ جائے جس طرح 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا تھا۔ تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سلام ہو اے نبی آپ پر اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب تشہد میں کلمہ لا پر پہنچے تو داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے اور چھنگلیاں اور اس کے پاس والی کو ہتھیلیوں سے ملا دے، اور لفظ لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائے، یعنی کہ شہادت کی انگلی اٹھائے اور اللہ پر گرا دے، اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر دے۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس تشہد کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے، اور اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو تشہد کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے، اور دونوں رکعتوں میں اگر فرض ہو تو صرف بسم اللہ اور سورہ فاتحہ پڑھ کر قاعدہ کے مطابق رکوع سجود کرے، اور اگر سنت و نفل ہوں تو بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور سورت بھی پڑھے، لیکن امام کے پیچھے مقتدی تسمیہ اور فاتحہ نہیں پڑھے گا، وہ خاموش کھڑا رہے گا۔ پھر 4 رکعتیں پوری کر کے بیٹھ جائے اور تشہد، درود شریف اور دعا پڑھے اور سلام پھیر دے۔ سامعین اکرام، یہ اس صورت میں ہے جب آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ، یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر صلات بھیج، جس طرح تو نے صلات بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ یا اللہ برکت دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو، جس طرح تو نے برکت دی حضرت ابراہیم کو اور حضرت ابراہیم کی آل کو، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگ ہے۔ آگے دعا، رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار مجھ کو نماز کا پابند بنا دے اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پروردگار مجھ کو، میرے ماں باپ کو اور سارے مسلمانوں کو بخش دے اس روز جب کہ عملوں کا حساب ہونے لگے۔ اگر یہ دعا نہ آتی ہو تو چاہے یہ بھی دعا پڑھ سکتا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ترجمہ، اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں، سو اپنی خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر نماز ختم کر کے ایک بار دائیں پھر ایک بار بائیں طرف منہ کر کے سلام کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ سامعین کرام، دائنی طرف کے سلام میں دائنی طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کرے کہ میں نے ان کو سلام کہا، اور بائیں طرف کے سلام میں بائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کرے، اور جس طرف امام ہو اس طرف کے سلام میں امام کی نیت بھی کرے، اور اسی طرح امام بھی دونوں طرف کے سلاموں میں فرشتوں اور مقتدیوں کی نیت کرے، اور جب تنہا ہو تو دونوں طرف کے فرشتوں کی نیت کرے۔ یہ نماز پڑھنے کا طریقہ مردوں کے لیے ہے، عورت کے لیے سامعین کرام یہ بھی سماعت فرمائیں، عورتوں کے لیے چند باتوں میں فرق ہے۔ عورت تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائے گی اور کپڑے سے باہر نہیں نکالے گی، قیام میں سینے پر ہاتھ باندھے گی، جبکہ مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، اور ہتھیلی پر ہتھیلی رکھے گی، رکوع میں کم جھکے گی اور گھٹنوں کو جھکائے گی، اور ہاتھ گھٹنوں پر رکھے گی مگر ان کو پکڑے گی نہیں، اور انگلیاں کشادہ نہ رکھے گی، رکوع سجود سمیٹ کر کرے گی، سجدہ میں پیٹ ران سے اور ران پنڈلی سے ملائے گی، اور ہاتھ زمین پر بچھا دے گی۔ التحیات میں بیٹھتے وقت دونوں پاؤں داہنی طرف یا بائیں طرف نکال کر سرین پر بیٹھے گی اور انگلیاں ملا کر رکھے گی، باقی سب کچھ اسی طرح کرے گی۔ سامعین کرام، آج نماز کے 7 ابواب مکمل ہوئے، انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یاد کر کر آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔